ایک دفعہ پہلے میں نے اپنی کسی ویڈیو کے اندر بتایا تھا 20 اہم نصیحتیں، اس عنوان پر میں نے ایک چھوٹا سا پروگرام کیا تھا۔ اب اس کے علاوہ 19 اہم نصیحتوں کا ایک عنوان بھی ہے میرے پاس۔ 19 نصیحتیں ایسی ہیں کہ وہ بھی بڑی اہم قسم کی نصیحتیں ہیں، آپ ان کو توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ تعالیٰ کام آئیں گے۔ سب سے پہلی نصیحت کہ محنت سے گھبرانے والے کبھی ترقی نہیں کرتے۔ جو آدمی محنت کرنے سے گھبراتا ہے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا، ترقی اس کے قریب نہیں آئے گی۔ محنت اور محنت۔ نمبر 2، وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو حقیقت کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ حقیقت سے کبھی ہم حقیقت کو کبھی جھٹلا نہیں سکتے۔ حقیقت کا مقابلہ کرنا یہی کامیابی کی نشانی ہے۔ اور تیسری فرمایا، محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ جو آدمی محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، خون پسینے سے کمائی حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ حقیقی کامیابی قربانیوں سے حاصل ہوتی ہے۔ قربانی دینی پڑتی ہے، چاہے وہ دین کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے ہو۔ دین کے اعتبار سے اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قربانی دیں، اللہ پاک کامیابی بہت دے گا۔ اور دنیا کے اندر بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کو قربانی دینی ہوگی۔ وطن کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ انسان جس جگہ پر رہتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں حب الوطنی، یہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے کہ جس جگہ پر ہم رہیں اس جگہ کی محبت ہمارے دل کے اندر، ہمارے جسم کے اندر پیوست ہو جائے، وہ نکل نہ سکے۔ مثال کے طور پر ہم اپنے ملک میں رہتے ہیں تو اپنے ملک کے اندر محبت ہو، اپنے ملک کے ساتھ محبت ہو، جس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں اس کے ساتھ محبت ہو، جس شہر کے اندر ہم رہتے ہیں اس شہر کے ساتھ محبت ہو، جس بستی میں ہم رہتے ہیں اس بستی کے ساتھ محبت ہو، جس محلے میں ہم رہتے ہیں اس محلے کے ساتھ، جس گھر کے اندر رہتے ہیں اس گھر کے ساتھ محبت ہو، پیار ہو۔ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لازمی جو ہے وہ جز قرار دیا۔ اور چھٹے نمبر پر فرمایا کہ اپنے وطن کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھو۔ اپنے وطن کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھو، اور جو لوگ اس وطن میں رہتے ہیں ان کی خدمت کرو۔ جو لوگ وطن میں رہتے ہیں ان کی خدمت میں لگو، اور اپنے وطن کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھو، کیونکہ وطن ہے تو جان ہے، وطن نہیں ہے تو جان بھی نہیں ہے۔ نمبر 7، کوئی ملک اس وقت تک غلام نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر کے لوگ غداری نہ کریں۔ ہمیشہ غداری اندر سے ہوتی ہے اور پھر وہاں سے ناکامی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس لیے ایسی کوشش کریں کہ کبھی ہم اس زمرے کے اندر کبھی بھی داخل نہ ہوں، ہم اپنے وطن سے کبھی بھی غداری نہ کریں، وطن کے ساتھ مخلص ہو کر وطن کی اور اہل وطن کی خدمت کریں، جو ہے وہ خدمت کریں، وطن کی اور اہل وطن کی خدمت کریں۔ نمبر 8، زبان ایک ایسا درندہ ہے کہ اگر اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو یہ چیر پھاڑ کے کھا جاتا ہے۔ یہ زبان ایسا درندہ ہے کہ اگر اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے، اس کا خیال نہ کیا جائے، اس کو روکا نہ جائے، اس کو پابند نہ کیا جائے، یہ چیر پھاڑ کے کھا جاتا ہے، یہ بے رحم جانور بن جاتا ہے۔ نمبر 9، نیک عمل کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری عمر میں برکتیں عطا فرما دیں گے۔ یعنی جب تم نیک عمل کرو گے تو عمر میں برکت ہونے کا کیا فائدہ کہ عمر تھوڑی ہوگی، کام زیادہ ہو جائے گا۔ اس پر میں ایک چھوٹا سا واقعہ بھی آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بہت کتابیں لکھی ہیں، ان کی ساری کتابیں، انہوں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں، اتنی زیادہ تعداد میں لکھی ہیں کہ ان کو وہ خود بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اپنی لکھی ہوئی کتابیں، اپنی ہاتھ کے ساتھ لکھی کتابیں خود اٹھا کر کسی جگہ لے کر نہیں جا سکتے تھے، وہ اتنی وزنی اور اتنی زیادہ کتابیں تھیں۔ ایک دفعہ خلیفہ نے، بادشاہ نے
خواہش کا اظہار کیا کہ امام صاحب آپ کی جو کتابیں ہیں ان کی میں اپنے دربار میں زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام صاحب نے کہا کہ میں جی اپنی کتابیں خود اٹھا کر نہیں لا سکتا، وہ تو بہت زیادہ ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ جی ہم شاہی سواری بھیجتے ہیں، اس کے اندر رکھ کے لے آئے آپ۔ شاہی سواری بھیجی اور اس کے اندر کہا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ اپنی کتابیں لے لیں اور لا کر اس کے اوپر لاد کر وہ دربار میں لائیں، یا ان کو سب زیارت کریں گے کتابوں کی۔ اب وہ کتابیں لے کر آ رہے تھے، راستے میں بازار سے جب وہ سواری گزری کتابیں لے کر، تو راستے میں ایک پادری کھڑا ہوا تھا عیسائیوں کا۔ اس نے کسی آدمی سے پوچھا کہ یار یہ کون سی سواری ہے اور اس پر اتنی کتابیں لاد کر آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ تو اس آدمی نے بتایا کہ یہ امام محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتابیں لکھی ہیں، دین کے لیے دینی اعمال، دینی مسائل ان کے اندر لکھے ہیں، اور یہ ساری کتابیں انہی کی لکھی ہوئی ہیں، اور وقت کا بادشاہ ان کتابوں کی زیارت کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے شاہی سواری بھیجی ہے اور یہ ساری کتابیں اٹھا کر لے جائی جا رہی۔ تو پادری حیران رہ گیا۔ اس پادری نے کہا کہ یہ ایک آدمی کی لکھی کتاب ہے، یہ ساری کتابیں ایک ہی آدمی نے لکھی ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں، یہ ساری کتابیں امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں۔ اس عیسائی پادری نے بڑا عجیب جملہ بولا کہ اگر آپ کے چھوٹے محمد کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کا کیا حال ہوگا۔ انہوں نے تھوڑے وقت میں کتنا زیادہ کام کیا ہے۔ یہ تو ایک امام یعنی کہ محمد بن حسن پر مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ اتنے تھوڑے سے وقت کے اندر اتنی زیادہ کتابیں لکھ دی۔ اس پر وہ عیسائی پادری کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو معلوم ہوا کہ نیک عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری عمر میں برکت عطا فرما دیں گے، یعنی عمر تھوڑی ہوگی، کام زیادہ نظر آئے گا۔ نمبر 10، جس گھر میں تعلیم یافتہ نیک ماں ہوتی ہے وہ گھر تہذیب کی یونیورسٹی ہوتی ہے۔ تعلیم یافتہ اور نیک ماں یہ جس گھر کے اندر موجود ہوگی وہ گھر تہذیب کی یونیورسٹی بن جائے گی، وہاں سے بچے اور بچیاں وہ تربیت حاصل کریں گی جو دنیا میں کہیں بھی نہیں مل سکتی۔ نمبر 11، انسانوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ بہت اچھا ہے، اس کی دیگر جو کمیاں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ اخلاق کی برکت سے اس کے اندر سے ختم فرما دیں گے۔ آہستہ آہستہ وہ مزید نیک ہوتا چلا جائے گا۔ اور 12ویں نمبر پر یہ ہے کہ دنیا کی عزت مال سے ہے اور آخرت کی عزت اعمال سے ہے۔ دنیا کے اندر عزت حاصل کرنی ہے تو مال زیادہ ہو، اور آخرت میں عزت حاصل کرنی ہے تو اعمال زیادہ ہو، اعمال کے ذریعے سے عزت ملے گی۔ 13 نمبر پر یہ ہے کہ خوش کلامی ایسا پھول ہے جو کبھی مرجھا نہیں سکتا۔ ویسے تو گلاب کا پھول درخت سے توڑ کے لے آئیں، کچھ دیر اس کو سونگتے رہیں، آہستہ آہستہ پھر اس کے جو پتیاں ہوتی ہیں وہ مرجھانی شروع ہو جاتی ہیں، لیکن خوش کلامی ایک ایسا پھول ہے جس کا وہ پھول کبھی مرجھاتا نہیں، ہر وقت تر و تازہ رہتا ہے۔ 14ویں نمبر پر یہ ہے کہ خوش رہنا چاہتے ہیں اگر آپ تو دوسروں کو خوش کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں خود خوش رہوں تو آپ اپنی ہر عمل اور اپنی ہر بات، اپنے ہر قول، ہر فعل کے ذریعے سے دوسروں کو خوش کرنا شروع کر دو تو آپ خود بھی ہمیشہ خوش رہیں گے۔ نمبر 15 یہ ہے کہ انداز گفتگو اتنا نرم رکھو کہ لوگ اس سے متاثر ہوں۔ انداز گفتگو اتنا نرم رکھو کہ لوگ اس سے متاثر ہوں، آپ کی بات کو لینے والے لوگ زیادہ ہو جائیں گے، زیادہ لوگ آپ کی بات کو سنیں گے، سمجھیں گے اور اس پر عمل، کیونکہ تلخ انداز سے لوگ بات نہیں سمجھتے۔ سخت انداز، تلخ انداز، غصے والا انداز، اس سے لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمیشہ بات جو سمجھ آئے گی وہ نرم اخلاقی سے سمجھ میں آئے گی۔ کسی سے بدلہ لینے میں جلدی نہ کرو اور کسی سے نیکی کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ بدلہ لینا ہے تو سوچو، پھر سوچو، پھر سوچو اور کوشش کرو معاف کر دو، بدلہ نہ لو۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر آپ نے بدلہ لینا ہے تو اتنا بدلہ لو جتنا اس نے تمہارا نقصان کیا ہے، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے، غصے کا اظہار اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کر جاؤ اور معاف کر دو تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بڑا پسند فرماتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت اچھی بات ہے اگر ایسا کر لو۔
اور نیکی کرنے میں تاخیر نہ کرو. نیکی کرنے کا موقع آیا ہے اس کو ہاتھ سے نہ جانے تو فٹافٹ کر دو. یہ نہ سوچو یہ تو چھوٹی نیکی ہے، کوئی بڑی نیکی سامنے آئے گی تو اس کو کریں گے. نہیں، ایسا نہ کرو، فوری نیکی کرو. 17ویں نمبر پر یہ ہے کہ انسان کے اچھے اعمال ہی اسے احسان عطا کرتے ہیں. احسان والا آدمی تب بنتا ہے جب اس کے اعمال اچھے ہوں. احسان کیا ہوتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ احسان کیا چیز ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. یہ تو بڑی اعلیٰ کیفیت ہے اگر پیدا ہو جائے تو، ورنہ کم از کم اتنی کیفیت ضرور پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے ہر وقت دیکھ رہی ہے، دن میں بھی، رات کو بھی، اندھیرے میں بھی، اجالے میں بھی. 18ویں نمبر پر یہ ہے کہ قیامت کے دن اعمال کے میزان میں سب سے زیادہ جو وزندار چیز ہوگی وہ انسان کے اچھے اخلاق ہوگی. قیامت کے دن جو سب سے زیادہ وزن والی چیز ہوگی وہ اچھے اخلاق ہوں گے. 19 اور آخری یہ ہے کہ دن بھر روزہ رکھنے اور رات بھر عبادت کرنے سے انسان جو مرتبہ حاصل کرتا ہے، سارا دن روزہ رکھے، ساری رات عبادت کرے، سوئے نہ، تو اس سے جو مرتبہ حاصل ہوتا ہے، اتنا مرتبہ صرف اچھے اخلاق سے بھی حاصل ہو سکتا ہے. اتنا مرتبہ اچھے اخلاق اختیار کرنے سے بھی حاصل ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 19 اہم ترین نصیحتوں پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.